دیکھیے، کسی سے محبت کا اظہار یہ ہر انسان کا ایک ذاتی حق ہے۔ ہمارے ہندو بھائی قدم قدم پر نعرہ لگاتے ہیں، جے شری رام، جے بھوانی کی، جے ہنومان کی۔ کبھی ہم لوگوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا یقین ہے اور آپ کو حق ہے ان سے محبت کے اظہار کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ذات ہے، تو ہم اگر ان سے محبت کا اظہار کریں تو نہ اس میں ملک کے دستور کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، نہ دوسرے فرقوں اور طبقوں کے خلاف کوئی بات ہے۔ تو حکومت کا یہ اقدام میرے نزدیک سراسر ناانصافی پر مبنی ہے، اور یہ سمویدھان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ کوئی کسی مقتدا سے اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہے، اس کو حق ہے۔ اور بریلی میں جو کچھ ہوا، جو رویہ حکومت نے اور پولیس نے اختیار کیا، اور مسلمانوں کے ایک بڑے مقتدا، ہمارے ہاں جو اہل سنت میں بریلوی گروہ ہے، اس کے مقتدا اعلیٰ مولانا توقیر رضا صاحب کو گرفتار کیا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ حکومت کو چاہیے، اگر حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس میں کوئی کام قانون کے حدود سے گزر کر لوگ کر رہے ہیں، تو مسلم قائدین سے ان کو بات کرنا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے۔ لیکن اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ مسلمانوں نے ایسی کوئی بات کی، اس لیے یہ بالکل غلط ہے اور یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، اور یہ وطن سے محبت کی، دیش سے محبت کے خلاف بات ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 12 ربیع الاول جمعے کے دن کانپور میں آئی لو محمد کا بینر لگانے کی وجہ سے جو وہاں سے ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا شرپسندوں کی طرف سے، اور ان لوگوں کی طرف سے جو ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے پورے ملک بھارت میں خاص طور سے معاملہ طول پکڑ گیا۔ اور یہ جو جمعہ نکلا ہے، اس جمعے کو بریلی میں جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ مسلمان آئلہ محمد کے مدعے کو لے کر کے مولانا توقیر رضا کی ایک اپیل پر وہاں اکٹھا ہو رہے تھے، وہاں جمع ہو رہے تھے۔ پولیس آئی اور پولیس نے وہاں پر آ کر لاٹھی چارج کر دیا، اور مسلمانوں پر یہ ایلیگیشن لگایا کہ مسلمانوں نے پتھراؤ کیا ہے، مسلمانوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے۔ یہ ایلیگیشن پولیس نے لگایا۔ مولانا توقیر رضا صاحب کے گھر پر چھانبین بھی ہوئی ہے، اور پولیس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا توقیر رضا صاحب کے گھر پر اغیز ہتھیار برآمد ہوئے ہیں، پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں، کوئی شیشے کے ٹکڑے سے برآمد ہوئے ہیں جن سے پیٹرول کی بو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے۔ اس طریقے کی باتیں پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں اسپشٹ طریقے سے بیان کر رہی ہے۔ اب مولانا توقیر رضا صاحب جیل جا چکے ہیں، ان کے علاوہ جو ان کے اتحاد ملت جو ان کا ایک آرگنائزیشن ہے، اس سے جوائن ہونے والے کچھ لوگ بھی مولانا توقیر رضا صاحب کے ساتھ جیل جا چکے ہیں، اور بھی کئی لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے، کچھ لوگوں کو پولیس تلاش کر رہی ہے، کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کیا جا رہا ہے، اور آگے پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مولانا توقیر رضا صاحب تو چلے گئے جیل، اب مولانا توقیر رضا صاحب کے لیے آواز کون اٹھا رہا ہے؟ مولانا توقیر رضا کے حق میں، ان کی رہائی کے لیے، اور جو ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے، ان کے اس مذمت میں جو یو پی پولیس نے کیا ہے، اس کے مذمت میں کن لوگوں کا بیان آ رہا ہے؟ دیکھیے، جتنے بھی پولیٹکس والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی کا بھی مسلمانوں کے لیے بیان نہیں آیا ہے، چاہے وہ سپا ہو، بسپا ہو، کانگریس ہو، یا کوئی اور جو ہے نیتا ہو، کسی کا بھی بیان نہیں آیا ہے سوائے اسد الدین اویسی صاحب کے، بھی کسی کا بھی بیان نہیں آیا۔ اب رہی بات دیوبندی بریلوی والے تعلق کی، تو الحمدللہ علماء دیوبند نے کل بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا تو ان کے حق میں آواز اٹھائی، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر علماء دیوبند نے آواز اٹھائی تھی۔
آج مولانا توقیر رضا صاحب کو بریلی میں اریسٹ کیا گیا ہے، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کے اور کئی لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، تو ان کے لیے بھی آواز اٹھائی، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی زبانی۔ اور ان کے علاوہ بھی دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد ہیں جو پڑھا رہے ہیں، غالباً ان کا نام مفتی فہیم الدین صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے، اور مفتی صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ ہر اعتبار سے مولانا کا ساتھ دیا جائے، اور یہ وہ اب ٹائم نہیں ہے کہ دیوبندی بریلوی کیا جائے، بلکہ دیوبندی بریلوی ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور مولانا توقیر رضا صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور ہم خود اپنے چینل سے، اپنے مادھیم سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مولانا توقیر رضا صاحب کو رہا کیا جائے، مولانا توقیر رضا صاحب کو بعزت بری کیا جائے، اور جیسا کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا ہے، کوئی اگر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بالکل صاف دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی مذمت بیان کی ہے کہ مسلمانوں پر یو پی کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہر طبقے کو اس بات کی اتھارٹی ہے قانونی طور سے کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے وہ اس کا اظہار بھی کرے، اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ مسلمان سب سے زیادہ اس وقت، کیا کسی بھی زمانے کے مسلمان ہوں، سب سے زیادہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، اور اس کے بغیر کسی بھی ایمان والے کا ایمان، کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ مکمل تو دور کی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا تو مکمل کہاں سے ہوگا؟ تو تمام مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی والے ہوں یا بریلوی والے ہوں، وہ مولانا توقیر رضا صاحب کے رہائی کے لیے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی نوجوان بریلی سے اریسٹ کیا گیا ہے ان کو رہائی کے لیے آواز لگائیں، اور جہاں تک ہو سکے، جیسے ہو سکے، جتنا ہو سکے ان کی رہائی کے لیے، ان کے گھر والوں کا، اور جو کمیٹیاں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو آرگنائزیشن ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ یہ ہم سب کی زندہ دلی کی بات ہوگی، ورنہ یاد رکھنا اگر ایسے موقع پر بھی آپ اور ہمیں دیوبندی بریلوی کے گانے گانا نہیں چھوڑیں گے تو ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارا اتحاد بھی تاریخ کے پنوں سے ختم کر دیا جائے گا، اور دنیا اس بات کو یاد رکھے گی کہ ایک زمانہ تھا کہ جو صرف دیوبندی بریلوی کی بیس پر دنیا کی ہستی سے مٹا دیے گئے تھے، کیونکہ تمہارا دشمن جب تمہیں قابو میں کرتا ہے، تمہیں ٹارگیٹ کرتا ہے، تو وہ دیوبندی یا بریلوی کا مدعا بنا کر کے نہیں، وہ صرف اس مدعے پر آپ کو ٹارگیٹ کرتا ہے کہ تم صرف مسلمان ہو، ایک نبی کے نام لیوا ہو۔ آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، پیار محبت کے سندیش کو عام کیجئے، اور مولانا توقیر رضا صاحب کی رہائی کے لیے سب لوگ ایک بار ہو کر اتفاق اتحاد کی لڑی میں پرو کر آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ فیصلہ اور نتائج مسلمانوں کے حق میں اب بھی آ سکتے ہیں۔